اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نور اسلام کا جو کتاب ہے اس کا مثالی سیٹ نمبر 8، اور جو اس سوالوں ان سوالوں ساتواں کے آٹھواں، ساتواں، جی جی سیٹ نمبر 7 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سیٹ میں جو سوالات ہیں ان کو آپس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ممکنہ سوالات بنتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ علم مقاسمہ کا ذکر شاہ ولی اللہ نے کس باب میں کیا ہے؟ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں؟ پہلے باب میں۔ جی، مقاسمہ کتنے گروہوں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے؟ چار، یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین، ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر، جو جتنی پرانی قوم ہے نا اس سے یہودی، عیسائی، پھر مشرکین، پھر منافقین، کیونکہ جو سب سے پرانا مشرکین سے پہلے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ سب سے پہلے مشرکین سے مخاصمہ ہوا ہے۔ آگے جو ہے نا، جی، اف کفش، اف کفش، آئین سے علوم خمسہ، آئین سے علوم خمسہ، فا سے فہم قرآن، کاف سے قرآن کا اسلوب، اور فا سے فنون تفسیر، اور جو ہے نا شین سے شرح غراب القرآن، ٹھیک ہے، یہ تھی۔ آگے، حضرت حوا کو جنت سے نکال کر کہاں اتارا گیا؟ اف نہیں، یہ عین ہے شروع میں، عین، عین الف نہیں ہے۔ جدہ میں؟ اور ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ عرفات میں، میدان عرفات میں، ٹھیک ہے۔ آگے، قوم سمود، انہوں نے اونٹی کو ہلاک کر دیا تھا، ناقۃ اللہ سے کہتے ہیں، کیا نام تھا اس بندے کا جس نے ہلاک کیا تھا؟ قیدار بن، ٹھیک ہے۔ آگے، شعیب علیہ السلام کتنے سال شعیب علیہ السلام کتنے سال موسیٰ علیہ السلام کو پاس رکھا تھا انہوں نے؟ 10 سال، ٹھیک ہے۔ 8 سال رکھا تھا، لیکن 2 سال پھر رکھا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، 10 سال رکھا تھا، ٹھیک، 10 سال۔ اور قرآن مجید میں جو ملکہ بلقیس کی قوم ہے کس چیز کی عبادت کرتی تھی؟ سورج، چاند، ستارے؟ سورج کی۔ ملکہ بلقیس کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ نمل میں، ٹھیک ہے، نمل میں۔ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا سزا دی تھی؟ انہیں معاف کر دیا۔ کتنے دن کنویں میں رہے تھے یوسف علیہ السلام؟ 3 دن، ٹھیک ہے۔ یہودا نہیں، بنیامین۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، لے جی، یہودا سے نسل وہ تو ہمیں پتا چلی تھی، لے، جو وہ 3 دن تک کھانا دیتا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے، ہواری، جی، ہاں ہاں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اسی نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ہواری عیسیٰ کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ ہواری عیسیٰ، 12 ہواری تھے، ٹھیک ہے، یہ کل ہم نے بتا دیا وہ ہواری کے بارے میں، اور جو ہے نا، جو وما قاتلوہما صلبوا ولکن شبیہ لہم، اس کے تحت ہم بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اصحاب الاخدود،
اصحاب الاخدود کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بروج میں آیا، اور اصحاب الاخدود سے مراد ہے خندق والے، اور 40,000 لوگوں کو جی وہ اس کی وہ ساری ڈیٹیل وہ جو ہے نا 40,000 لوگوں کو اس نے خندق کھدوائی تھی، 40,000 لوگوں کو اس نے آگ میں پھینکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور زو نواس بادشاہ تھا، اور یہ جو ہے نا وہ اس نے خود اپنے آپ کو پھر کیا نام تھا اس کا لڑکے کا، اس نے کہا مجھے تیر مارنا تو بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو، کیوں نہ کہ یہ ہندو کو بدھ مذہب قوم تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ یہ سارا تذکرہ اس کا سورہ آباسہ وطولہ میں ابن مکتوم کے بارے میں آیا ہے۔ آپ بتائیں کہ ابن مکتوم کو کتنی بار بنایا گیا ہے وہ مدینے کا والی؟ نہیں، 8 یا 9 بار ہے، اب مجھے صحیح کم۔ ہاں جی، 8 بار، میں نے ایک بار وہ سارے نشان لگائے تھے رحیق المختوم پہ نا، ایک جو ہے نا 8 9 بار ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ نحل، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہاں، سورہ نحل میں، نحل 14واں سپارہ، ٹھیک ہے۔ سورہ زمر، زمر 23ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 24 میں ختم ہوتی ہے جا کے۔ زمر کا کیا معنی ہے؟ جتھا، ہاں جی، جتھے کو کہتے ہیں۔ اور زخرف کسے کہتے ہیں؟ سونا، ٹھیک ہے۔ اور لوہے کو حدید، اور چاندی کو ذهب، سونے کو کہتے ہیں ذهب، ذهب سونے کو، ٹھیک ہے۔ اور سونے چاندی کو ذهب کہتے ہیں، اور ان دونوں کی بے کو بے صرف کہتے ہیں، صرف سواد کے ساتھ۔ چاندی کو فضہ، چاندی کو فضہ، یہ فضہ، ٹھیک ہے۔ سونے کو ذهب کہتے ہیں، اور چاندی کو، یہ آتا ہے قرآن میں آتا ہے، جو ہے نا ذهب و فضہ، ٹھیک ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، یہ 10ویں سپارے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس سورہ میں وہ، یہ تو پتہ ہے آپ کو، سورہ احزاب میں آیا جی درود پاک کا ذکر، تو جو ہے نا کس آیت میں بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر، آیت نمبر 57 ہے، 37 نمبر آیت میں زید کا ذکر ہے، 40 نمبر آیت میں ان کا ذکر ہے، جو ہے نا ما کانا محمد ابا اس کا، اور 57 نمبر آیت میں درود پاک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دے 37 40 اور 57، وہ حدیث جس کو خود گھڑ کر نبی کی طرف منسوب کیا جائے اسے تو موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ موضوع، موضوع، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کے راوی کے بارے میں تان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور شاذ کسے کہتے ہیں؟ سکہ اوسق کی مخالفت شاذ، اور اوسق، یہ ہم نے پڑھا، نہیں اس دن ہم نے پڑھا تھا جی، سکہ اوسق کی مخالفت کرے تو شاذ ہے، اور اوسق کس کی، اوسق مخالفت کرے وہ، اگر ضعیف اپنے ضعیف سکہ کی مخالفت کرے تو وہ منکر ہے۔ یہ حدیث ضعیف اور منکر کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث جس کو تابعی کی بجائے براہ راست اس سے ذکر کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تابعی کہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ اس حدیث کو حدیث مرسل کہیں گے۔ مرسل کا مطلب ہے چھپانے والا، ٹھیک ہے۔
جی جی سلمان. جی آصف. اگر سکہ اوسط کی مخالفت کرے کیا کہلاتا ہے؟ سکہ اوسط کی مخالفت کرے تو وہ شاذ، اور اوسط اگر اس کی مخالفت کرے سکہ کی. ہلو. سکہ اوسط کی مخالفت کرے تو کیا کہلاتا ہے؟ شاذ شاذ. سکہ وہ بتا تو رہا ہوں، سکہ اوسط کی مخالفت کرے تو شاذ ہے، اور ضعیف راوی سکہ کی مخالفت کرے تو وہ حدیث منکر ہے. یہ تو ہوگی دونوں. اور ایک ہم نے پڑھی تھی محفوظ. ٹھیک ہے. وہ کون سی ہے؟ ہاں ہاں. اوسق سکہ کی کرے تو کیا ہوگا؟ محفوظ. اور سکہ منکر کی کرے، سکہ ضعیف کی کرے تو وہ کیا ہوگا؟ معروف. معروف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس حدیث کو صحابی کی بجائے تابی برائے براست نبی سے روایت کرے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مرسل حدیث. ٹھیک ہے. امام مالک کو کس حاکم نے کوڑے مارے تھے؟ ابو جعفر منصور نے مارے تھے. اس کا دور کیا ہے؟ 136 تھا 158. ٹھیک ہے. علم حدیث میں مصنف کس نے تحریر کی تھی؟ عبدالرزاق. مصنف عبدالرزاق بن حمام. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ امام ترمذی کی روایت، امام ترمذی کا اصل نام کیا ہے؟ امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ ابو موسیٰ. ابو عیسیٰ. ان کا نام ابو عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے. استحساب ایک اصطلاح ہے فقی علمی حدیث کے تفسیر کلام کی. محمد بن عیسیٰ ان کو ابو عیسیٰ بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ. ان کی ترمذی اور شمال ترمذی مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ جو ہے نا، یہ شافی مذہب کے ہیں، ان کا رجحان. ٹھیک ہے. ہوں. ہاں انشاءاللہ وہ نا، وہ کریں گے انشاءاللہ شروع تھوڑے سے ہو جائے نا یہ والے نور اسلام کے، اور دوسرے ہمارے سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. سب کو شروع کریں گے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. المبسوط کس فن کی کتاب ہے؟ اگر یہ سوال نہ آیا تو میں سمجھوں گا کوئی مول نہیں پیا. ہاں یہ المبسوط ظاہر روایات میں آج ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، وہ یعقوب نے کافی کمنٹ کیے ہیں ادھر. اور امام سرخسی نے اس کی شرح کی تھی المبسوط کی. یہ امام محمد بن حسن شیبانی نے لکھی ہے المبسوط، جامع صغیر جامع کبیر زیادات یہ سارے. ہوں. جی. جی ہے کسی کے ذہن میں؟ کسی کے ذہن میں؟ نہیں میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. بس اتنا ہی جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ المبسوط کی شرح لکھی تھی، اور یہ 30 جلدوں میں، اور انہوں نے نا کوے کی منڈیر پہ بیٹھ کے لکھی تھی، بس یہی. ٹھیک ہے. مثال مرسلہ کا زیادہ استعمال کس نے کیا ہے؟ امام مالک نے. امام جعفر صادق
یہ کس کے استاد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کب فوت ہوئے تھے؟ 204، ٹھیک ہے۔ 150 کو پیدائش ہے، 204 کو فوت ہوئے تھے۔ امام شافعی نے کتاب اور کتاب الام اور الرسالہ بھی لکھی تھی۔ قیاس کا سب سے زیادہ استعمال فقہ حنفی نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ جعفری کی چار معتبر، فقہ حنفی نے قیاس کا، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی میں قیاس کا استعمال جو ہے نا حنفی نے کیا ہے۔ جو ہے نا قیاس کا استعمال سب سے زیادہ فقہ حنفی نے کیا ہے۔ فقہ جعفریہ کی مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ الکافی، تہذیب الاحکام، ملا یحزب الفقیر، اور ہم تہذیب الحکام اور ملا یحزرہ، ٹھیک ہے۔ ان کو اصول اربع بھی کہتے ہیں۔ یہ شیعہ ہے۔ یہ سارے، یہ چاروں سوال اگر آپ 11ویں یا 12ویں کلاس کی کتاب لیں نا کالج کی، تو وہ سارے وہاں پہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا وہ ادھر نہ لکھا ہوا ہے تفصیل سے۔ وہ یہ ہے کہ ہم گائیڈوں کا سہارا زیادہ کرتے ہیں، اور جو مین چیزیں ہیں نا جہاں سے وہ تھوڑا سا ہم چلے اہل، جی، ہاں، وہ جو میرے پاس ہے نا، میرے پاس سارے نا ٹیکسٹ بک ہیں ان کی جو پڑھاتے ہیں ہم کالجوں میں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ادھر پروفیسر ہیں، وہ ان کی پڑھاتا ہوں میں کالج میں۔ تو وہ جو آخر میں نا اصل میں اس کا پھر نا آپ کو سارا چیدہ چیدہ مطالعہ کرنا پڑے گا سارا ٹوٹلی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا، وہ میرے حساب سے زیادہ مواد تھینتک بھی نہیں ہوتا وہاں پہ نا، کیونکہ وہ کتابیں بس انہیں بچوں کے لیے لکھی ہوتی ہیں۔ جی وہ یہی ہے کہ وہ یہ جو میں نے ٹیسٹ لیا تھا نا شروع میں ایک دو لیے تھے پہلے، وہ اسی سے لیے تھے میں نے۔ جو بی ایس سی کی اسلامیہ لازمی ہے اس سے لیا تھا ایک ٹیسٹ بنا کے، اور ایک ٹیسٹ میں نے لیا تھا ایف اے ٹو پارٹ ٹو کی کتاب سے، شروع والے جو ٹیسٹ ہیں 2 ماہ پہلے، تو ٹھیک ہے، تو وہ ادھر سے میں نے بنائے تھے۔ ابھی تک میں نے کوئی ایک ٹیسٹ بھی گائیڈ سے نہیں بنایا، کوئی ایک ٹیسٹ بھی۔ ہیلپنگ بک لینی ہے، ٹیکسٹ بک میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ٹیکسٹ بک اختیاری کی ٹیکسٹ بک ہوتی بھی نہیں، وہ صرف لازمی کی ہوتی ہے 11ویں کلاس کی، باقی سارے ہیلپنگ بک ہوتی ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حلف الفضول کس گھر میں ہوتا ہے؟ عبداللہ بن جدعان کے، ٹھیک ہے۔ آس بن وائل کی وجہ پتہ کیا ہے مشہور ہے؟ عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان، ٹھیک ہے۔ اور یہ آس بن وائل کی وجہ سے ہوا تھا، آس بن وائل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے وہ ایک بندے کا جو مال غصب کیا تھا، اس نے پھر آوازیں دی تھی، تو پھر جو ہے نا زبیر بن عبداللہ وہ سارے اس میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آس اس کے بارے میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اور جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ امیہ بن خلف، کہ ابی بن خلف، ٹھیک، امیہ بن خلف ہی ہے۔ امیہ بن خلف وہ جو مال جوڑ، ٹھیک ہے۔
ہاں امیہ بن خلف اس نے بتا دی ہے، وہ مال جمع کرتا تھا، ان کی کافی زیادہ اولاد تھی، تو اسی کو اللہ نے کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، تو وہ اسی بارے میں۔ جی حضرت بلال اسی کے غلام تھے، اور بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو بچانا چاہا تھا، لیکن اس نے پھر جو نا بلال نے بلایا تھا یہ رہا اللہ کا دشمن، اس کو قتل کیا جائے، تو یہ سارا اسی دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور بتایا جی، ہم مازم مشاء بن امی منع للخیر متعصم، یہ اخرس بن شریک، اخرس بن شریک کیوں مشہور ہے، کسی کو یاد ہے؟ اس کا ایک کارنامہ بھی ہے کافی مشہور اخرس بن شریک کا، کسی کے ذہن میں ہے؟ میرے ذہن میں تو بالکل نہیں ہے اس ٹائم اخرس بن شریک کے بارے میں، ہے؟ چلیں، مسلمان مکہ میں تو 3 سال قید میں رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، ایشا کہار گم ہو گیا، غزوہ بنی مستلق میں یہ بھی ہو گیا۔ غزوہ بنی مستلق کب پیش آیا تھا؟ 5 ہجری مہینہ کون سا تھا؟ شعبان کا، ٹھیک ہے، اور اس غزوے کو غزوہ مریسہ بھی کہتے ہیں، مریسہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت، جی وہی آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کو حضرت عمر نے کس سال ان کو جو ہے نا معزول کیا تھا؟ 17 ہجری کو، اور ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا۔ طاعون کی بیماری میں کتنے ہزار لوگ شہید ہوئے تھے؟ 40,000 کے 30,000؟ وہ اس نے بتا دیا ہے، 30,000 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، طاعون کی بیماری میں، اس کو عام الرماد بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یزید بن ابی سفیان، وہ اس کا بصرہ کا والی تھا، وہ بھی شہید ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معاذ بن جبل بھی ادھر شہید ہوئے ہیں، اور ابو بید اور اس میں ایک اور شہید ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا، سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص بھی ادھر ہی شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے تو ابو موسیٰ عشری تھے، اور ان کی طرف سے کون تھے؟ عمر بن عاص۔ کتنے مہینے بعد تحکیم کا فیصلہ ہوا تھا؟ 6 ماہ بعد جالبیہ کے مقام پر۔ اور کتنے لوگ تھے دونوں کے ساتھ؟ 400 لوگ تھے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ 400 لوگ۔ کیا؟ عمر بن عاص، ہاں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عبادت کس مذہب کی اچھا، یہاں پر ایک دو سوال، یہاں سے ایک دو سوال رہ گئے ہیں، وہ کتاب الصدقہ کس نے لکھی ہے؟ کتاب الصدقہ، نہیں نہیں، عمر بن عاص نے تو نہیں لکھی، اس نے نہیں لکھی۔ دیکھیں، دو کتابیں ہیں، ایک کتاب الصدقہ، ایک صحیفہ صادقہ ہے، اور ایک کتاب الصدقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک صحیفہ صادقہ، جی حضرت عبداللہ بن عمر کو لکھوائی تھی، اور یہ بیچنی تھی ان کو، امال کو، جو گورنروں کو زکوٰۃ کے احکامات تھے، اور آپ اپنی تلوار میں رکھتے تھے کتاب الصدقہ، یہ عبداللہ ابن عمر ہے، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ابن عمر ہے، کتاب الصدقہ، اور عبداللہ بن عمر بن عاص، ٹھیک ہے، اور اسی میں یہ 1,000 ہمام وہ جو ہے نا، اس نے ڈاکٹر، کیا نام ہے اس کا،
ڈاکٹر حمید اللہ نے اس نے 1000 احادیث، یہ امام احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے۔ مسند احمد میں کتنے ہزار حدیثیں ہیں؟ 40,000 کے 50,000؟ ہاں جی، مسند احمد میں ٹھیک ہے، وہ 10 ڈال کے 50 ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، ساتھ کا یہ سے لکھا ہے نا، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ہاں صحیح ہے، ساتھ کے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمام بن منبع نے، وہ عبداللہ بن عمر، ہاں سے کتاب صدقہ عبداللہ بن عمر، بس یہ یاد رکھیں جو صدقے کے بارے میں جو صدقے کے بارے میں تھی وہ عبداللہ بن عمر ہے، اور جو صادقہ ہے تو وہ کس نے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اچھا، ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عبادت وشنو کی جاتی ہے، وشنو کی بیوی کا نام کیا ہے؟ لکشمی، لکشمی، اور برہما کی سرسوتی، اور شیو کی کالی ماتا۔ ٹھیک، آگے گوتم بدھ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ ایک عقیدہ مشہور ہے، کون سا؟ نروان، نروان کا معنی کیا ہے؟ نروان یہ صوفی نہیں، نجات، یہ صوفیزم جس طرح ہمارے اندر صوفیزم ہے، اس طرح ان کے اندر بھی یہ صوفیزم ہے، نروان کو صوفیزم کہہ رہے ہیں آپ۔ گاتھا، جس طرح نجات کے ذرائع ہوتے ہیں نا، جو وہ زیادہ تقوی زیادہ، اس طرح ان کے اندر بھی نروان ہے، ٹھیک ہے، نجات کے ذریعے ہے کہ مشقت کرنا، ٹھیک ہے۔ گاتھا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ زرتشت، روشنی کا مینار کس کے بارے میں ہے؟ اور جین مت کا کیا ہے؟ دیکھ لو گھوم جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ زرتشت کیا؟ زرتشت کے بارے میں بھی کوئی ہے سوال اس کے علاوہ اور؟ یہ میں لاہور میوزیم میں گیا تھا ایک بار پچھلے سال، تو وہاں پر زرتش مذہب، جین مت مذہب اور یہ ہندوازم سب کی مورتیں پڑی ہوئی تھی نا، پھر میں نے تصویریں بنا کے نا وہاں سے کچھ نوٹ کیا تھا، میں نے پھر ڈائری بنائی تھی وہاں سے، یہ لاہور میں یہ جو۔ اچھا، اب سارے اسفار خمسہ یہ کیا ہے؟ اس سال یہ سوال بھی پوچھے گئے ہیں پی پی ایس سی انٹرویو میں۔ اسفار خمسہ کس مقدس کتاب کا؟ جی، پہلا کون سی ہے؟ پہلا پیدائش اور آخری استثناء، ٹھیک ہے۔ پیدائش، خروج، پیدائش، پیدائش، خروج، احبار، اعداد، استثناء۔ پیدائش یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام تک جن کے قبیلے کی پیدائش ہوئی تھی، جو وہ سب ذکر ہے اس میں۔ خروج کب نکلے، کہاں سے نکلے، کہاں کہاں ہوتے گئے، اس کا ذکر ہے۔ اور اعداد قبیلوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اور پیدائش، خروج، احبار، احبار ان کے آگے استثناء، استثناء میں ان کے قوانین ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو ہی مشہور ہیں ان کے زیادہ، جو استثناء ان کا سب سے زیادہ مشہور ہے، پہلا پیدائش اور آخری استثناء۔ ایسٹر کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ عیسائیت میں۔ یہ کب منایا جاتا ہے؟ 21 مارچ کو۔ کب؟ میں نے عیسائی سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کوئی 21 مارچ کو کرتے ہیں، کوئی اپریل کو کرتے ہیں، 4 اپریل کو، کوئی 15 اپریل کو، یہ ہمارے فرقے ہیں علیحدہ علیحدہ، تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں زیادہ 21 مارچ کا ہی۔ تسعیر کسے کہتے ہیں؟ قیمتوں کا تعین کرنا تسعیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹرمز ہیں نا، یہ معاشیات کی ٹرمز ہیں اور فقہ کی ٹرمز ہیں، تسعیر، احتکار
اور یہ لقطہ یہ ساری ہم نے اس دن پڑھی تھی۔ احیاء موات، بنجر زمینوں کی کاشتکاری کرنا، یہ سب سے پہلے کس نے کیا قانون نافذ کیا تھا یہ والا؟ مسلم دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بنجر زمین پہ ابو گیا زمینیں تھیں ان کو معیشتاً زن کا سے کیا مراد ہے؟ روزی کا تنگ ہونا، ہاں روزی کا تنگ ہو جانا۔ عربی میں عربی زبان میں سرمایہ کو رأس المال کہتے ہیں، سمن کسے کہتے ہیں؟ مال لین دین کریں نا آپس میں، لین دین کریں تو عربی میں سرمایہ کو رأس المال کہتے ہیں، رأس المال۔ اور سمن کسے کہتے ہیں؟ سمن، ہاں جی قیمت کو، سامنن قلیلا لفظ نہیں پڑا قرآن پاک میں؟ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے بدلے میں قیمت میں خریدتے ہیں، وہ سامنن قلیلا۔ تو سرمایہ کو کیا کہتے ہیں؟ رأس المال، اور قیمت کو کہتے ہیں سمن۔ قرع امبیک کس مسلم سائنسدان نے ایجاد کی تھی؟ یہ کیا چیز تھی پتہ ہے؟ یہ تصویر بھی ہے نیٹ پہ، وہ دوربین سی بنی ہوئی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا یہ آلہ ہے ایک، وہ جس میں مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں نا ان کے یہ کیمیا کے وہ جو کیا ہاں، چلیں کوئی نہیں آگے جی، میں نے نوٹ بھی کیا ہے، وہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ التصریف لمن عاجز عن تعلیف کس نے لکھی ہے؟ ابو القاسم زہراوی، ابو القاسم زہراوی نے لکھی ہے، اور یہ جراحت کا باب ہے، ابو الجراح کیسے کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عباسی دور میں یہ آیا تھا ابو الجراح، اور 1048 ہے اس کا شاید، ٹھیک ہے۔ تو یہ التصریف کا مطلب ہے کہ اس نے لکھی ہے لمن عاجز عن تعلیف، کہ لوگ اس کو لکھنے سے عاجز آ گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگوں کے لکھنے کے لیے جو عاجز ہے تو پھر بھی میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اور اس کی ایک اور کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ کتاب الشفا کس کی ہے؟ ہاں ابن سینا کی۔ کتاب المناظر کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، ابن ہاشم۔ کس نے کہا تھا کہ جو ہے نا آواز کی رفتار جو روشنی ہے وہ آواز سے تیز ہے؟ ابن الحسم نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو ریحان بیرونی کس کے ساتھ آیا تھا ہندوستان میں؟ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ پڑھا نہیں ہے ہم نے؟ محمود غزنوی نے حملے کی، ہاں کتاب الاثار ہاں کتاب الاثار لکھی تھی، کتاب الہند لکھی تھی اس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ القانون فی الطب یورپ کی جو ہے نا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہے آگے، یہ ابو ریحان بیرونی ہاں جی ابو بکر زکریا رازی نے۔ اچھا یہاں طب کی انجیل کہتا ہے یورپ میں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو کس نے مارا تھا، شہید کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر 68 ہجری 6 8 اس میں یہ فوت ہوئے تھے، اور عبد الملک بن مروان اس کا دور تھا، عبد الملک بن مروان کا، اس نے شہید کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ مروان 65 کو مروان کا خاتمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، اس نے 21 سال حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دور میں یہ 66 ہجری میں اس نے جو ہے نا لشکر بھیجا تھا، لشکر نے پھر جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کی 68 سال عمر ہے، 1 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی ہے۔
اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ ہے۔ محمد بن قاسم ہاں جی 68 ہجری 6 8۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ یہ کس ہجری اس کی وفات ہوئی ہے؟ 96 یا 97، یہ یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ سلیمان بن عبد الملک آیا تھا، اس نے جو ہے نا سلمہ بنت ابی بکر نہیں، اسما بنت ابی بکر، اسما بنت ابی بکر کا یہ بیٹا ہے۔ توابین کے قائد کون تھے؟ سلیمان بن سرد۔ اور کتنے ہزار فوج کے ساتھ اس نے جو ہے نا ادھر مروان کا سامنا کیا تھا؟ 5000 بندوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد مختار سقفی نے